والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم محمد رسول الله والذين معه أشداء على الكفار رحماء بينهم تراهم ركعا سجدا. وہ پہلا جیش تھا دنیا میں افواج الہی کا، وہ پہلا جیش تھا دنیا میں افواج الہی کا، جسے اعلان کرنا تھا خدا کی بادشاہی کا۔ وہ لشکر سارے جہاں سے انوکھا تھا، نرالا تھا۔ وہ لشکر سارے جہاں سے انوکھا تھا، نرالا تھا کہ اس لشکر کا سالار ایک کالی کملی والا تھا۔ قابل قدر مہمانان کرام، اساتذہ نظام اور میرے ہم مشن ساتھیوں، آج مجھے جس موضوع پر لب کشائی کا حکم دیا گیا ہے وہ انتہائی نازک عنوان ہے، کیونکہ جب تاریخ کے اوراق پلٹتے ہیں، جب قافلہ انسانیت کے روشن مناروں کو تلاش کیا جاتا ہے، جب بھی عزیمت، اخلاص، قربانی، وفا اور اطاعت کے باب رقم کیے جاتے ہیں، تبھی مقدس جماعت کا نام دلوں کی گہرائی سے ابھرتا ہے، آنکھیں عقیدت سے جھک جاتی ہے، زبانیں درود و سلام کے زمزموں سے تر ہو جاتی ہیں، اور دل عشق و محبت کی تپش سے لرز اٹھتے ہیں۔ حالانکہ یہی وہ لوگ تھے جن پر ظلمت کی تبی چادر پڑی ہوئی تھی، ہر سمت جاہلیت کا گھنا اندھیرا پھیلا ہوا تھا، تب اللہ تعالیٰ نے نبی آخر الزمان صلی اللہ علیہ وسلم کو سراپا رحمت بنا کر بھیجا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نہ صرف ہادی راہ تھے بلکہ وہ منارہ نور تھے، جس کی کرنوں نے ظلمت کی زنجیروں کو توڑ ڈالا۔ اسی نور نبوت کی برکت سے وہ لوگ جن کی زندگیاں جاہلیت کے خمار میں ڈوبی ہوئی تھی، جن کا اوڑھنا بچھونا ظلم و تعصب، قتل و غارت اور شراب و شباب تھا، پھر وہی قاتل زاہد بنے، وہی بدقماش متقی و پرہیزگار بن گئے، وہی خوفار شب زندہ دار و گریہ کناں بن کر جہان انقلاب کے معلم، مبلغ اور فاتح بن گئے۔ اسلام نے ان کے قلوب کو ایسا منور کیا کہ جنہیں کل تک دنیا بدترین قوم سمجھتی تھی، آج فرشتے ان پر رشک کرنے لگے۔ جن کے چہروں پر زمانے کی تاریکیاں چھائی ہوئی تھی، آج نجوم فلک بن کر زمین پر ستاروں کی مانند چمکنے لگے۔ کسی نے کیا خوب کہا ہے، پرے پرواز بخشے اس نے ایسے آدمیت کو، پرے پرواز بخشے اس نے ایسے آدمیت کو، فرشتے رہ گئے پیچھے کچھ ایسے بھی مقام آئے۔ اے اصحاب پیغمبر کے پروانوں اور امت کے نونہالوں، صحابہ کرام و مبارک نفوس ہیں جن کے سینے ایمان کی روشنی سے منور، جن کی پیشانیاں سجدوں کے نور سے تاباں، جن کی زندگیاں عشق مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم اور رضائے الہی کے لیے وقف ہو چکی تھی، ان کے قلب میں ایسی سچی اور بےلوث محبت رسول موجود تھی جو نہ صرف الفاظ کی تعبیر سے ماورا بلکہ عقل و خرد کے حدود سے بھی بلند تھی۔ وہ جب رسول پاک کو دیکھتے تو جھوم جاتے، سنتے تو جان نچھاور کر دیتے، ان کا حکم پاتے تو اپنا وجود پگھلا دیتے، نہ سر دینے میں گریز کرتے، نہ دولت لٹانے میں ہچکچاتے۔ ان کے لیے رسول کی رضائی کل کائنات کا حاصل، ان کی مسکراہٹ ہی جنت کی بشارت تھی۔ آج بھی اگر محبت کی کوئی انتہا ہے
وفا کی کوئی معراج ہے، اگر شجاعت کا کوئی فکر ہے، بہادری کی کوئی تصویر ہے، دیانت کی کوئی علامت ہے، صداقت کی کوئی قسم ہے، عظیمت کی کوئی چٹان ہے، غیرت کی کوئی صدا ہے، للکار کی کوئی غرض ہے، قربانی کا کوئی عروج ہے، اخلاص کا کوئی سرچشمہ ہے، ایثار کا کوئی سمندر ہے، بلند ہمتی کا کوئی منارہ ہے، وفا عہد کا کوئی چراغ ہے، راتوں کو سجدوں میں اور دل کو میدان جہاد میں لڑنے کا کوئی امتزاج ہے۔ اگر زبان پر قرآن، دل میں ایمان اور ہاتھ میں تلوار کا کوئی حسین سنگم ہے، اگر دین کی خاطر جینے اور دین کی خاطر مرنے کا کوئی پیمانہ ہے تو وہ صرف اور صرف صحابہ کرام ہے۔ جی ہاں، صحابہ وہی کرام، وہی روشن، وہی وفا کے فکر، وہی ایثار کی صورت، وہی جانکار پروانے جو اپنی زندگی، اپنا مال و متاع، حتیٰ کہ اپنے خون کے آخری قطرے کو بھی سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم قربان کر دیا۔ برادران ملت، میرے الفاظ گونگے ہیں، سمجھ نہیں آتا کہ کس صحابی کے تذکرے سے آغاز کروں اور کس کے ذکر پر ختم کروں، کس کی جانساری کے واقعات سناؤں اور کس کی قربانیوں کو اجاگر کروں اور کس کی شجاعت کے چراغ جلاؤں اور کس کی شجاعت کے پرچم لہراؤں۔ وہ ابو بکر صدیق جو صداقت کی ایسی لو ہے کہ قیامت تک نہیں بجھ سکتی، وہ عمر جو عدل کی بجلی بن کر ظلم کے محلوں کو زمین بوس کر گیا، وہ عثمان جو حیا و سخاوت کا پیکر بن کر چمک رہا ہے، وہ علی جو آسمان شجاعت کا درخشندہ ستارہ ہے، وہ بلال جو عہد کی صدا لگا کر مکہ کی گلیوں میں توحید کا اعلان کرتا رہا، وہ سعد بن ابی وقاص جس کی دعا سے سمندر راستے دیا کرتے اور لشکر اسلام خشک قوم پار ہو جاتا تھا، خالد فتح کا علم بردار، ابو عبیدہ امانت کا سردار، مصعب قربانی کی داستان، معاویہ حکمت و سیاست کا تاجدار، حمزہ روم و جلال کا بحر بے کنار، عمار استقامت کی مثال، ابن مسعود فقہ کا امام، ابن عمر روایت کا استاد۔ غرض کے ایک ایک صحابی کی زندگی گویا ایمان افروز داستانوں کا سمندر ہے، جس میں جتنی گہرائی میں جاؤں انوار و برکات کی لہریں اور تیز ہو جاتی ہیں۔ لے شوق سے نام صحابہ کا، کر چرچا عام صحابہ کا، لے شوق سے نام صحابہ کا، کر چرچا عام صحابہ کا، گر طلب ہے تجھ کو جنت کی تو پلہ تھام صحابہ کا، وما توفیقی الا باللہ۔